سورۃ المؤمنون کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کامیابی اور اس کامیابی کے بنیادی اوصاف کیا ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ آگے ان مومنوں کی اللہ نے وہ صفات ذکر کی کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں ان کی کامیابی میں شک کی کوئی نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا قرآن یہ اللہ کے نبی کا اخلاق ہے۔ اور پھر انہوں نے سورۃ المومنون کی پہلی 10 آیات تلاوت کی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کی یہ آیات آپ کی عملی جو زندگی تھی اس کا نمونہ پیش کر رہی۔ کیا؟ پہلی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ جو کامیاب ہونے والے مومن ہیں ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ ان کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اول شیء ترفع من هذه الامة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعہ۔ فرمایا سب سے پہلے جو چیز میری امت کے اندر سے اٹھائی جائے گی نا وہ ان کی نمازوں کے اندر سے خشوع ختم ہو جائے۔ نماز کے اندر انسان کھڑا ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں کہاں کھڑا ہے، توجہ ہی کوئی نہیں، غور و فکر ہی کوئی نہیں، غفلت، سستی، کاہلی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے۔ فرمایا جو کامیاب ہونے والے مومن ہیں ان کی نمازوں کے اندر خشوع ہوتا ہے۔ یہ پہلی صفت۔ خشوع کن چیزوں سے ختم ہوتا ہے؟ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کو نیند آ رہی ہو، اس سے پھر نماز میں خشوع نہیں رہتا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اونگ رہا ہو نا اس کو چاہیے کہ نماز چھوڑ دے، جا کے پہلے سو جائے، نیند پوری کرے، پھر آگے نماز پڑھے۔ کیوں؟ کیا پتا کہ وہ اپنے لیے دعا کی بجائے نماز میں بد دعائیں نہ کرتا رہے۔ یہ چیز بھی خشوع کے منافی ہے۔ اسی طرح کسی انسان کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور خصوصاً کھانا بھی تیار ہو تو حدیث یہ بتاتی ہے کہ پہلے کھانا کھا لو تاکہ نماز کے اندر تمہاری فکر اور تمہاری سوچ جو ہے وہ کھانے کی طرف نہ جائے، تاکہ نماز کے اندر خشوع قائم رہے۔ اسی طرح تیسری چیز جس سے خشوع ختم ہوتا ہے وہ ہے کہ انسان کو حاجت ہے، قضاء حاجت، چھوٹے یا بڑے پیشاب کی، اور وہ روک کے کہتا ہے چلو نماز پڑھ لوں بعد میں فارغ ہو لوں گا، تو یہ بھی خشوع کے منافی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نماز کے اندر خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں نا تو یہ سوچ اور فکر سے کھڑے ہوں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور کس انداز میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ ایسے کھڑے ہو کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں تو کم از کم وہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا۔ کوئی استاد سامنے موجود ہو تو آپ حرکت کریں گے نماز کے اندر کوئی؟ تو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو پرواہ ہی کوئی نہیں، ہاتھ کبھی داڑھی میں جا رہا ہے، کبھی سر میں جا رہا ہے، کبھی کپڑے سیدھے ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو ایک یہ چیز ہے کہ نماز میں یہ تصور باندھ کے کھڑے ہوئے کہ اللہ کے سامنے کھڑے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جا رہا ہے آپ پڑھ رہے ہیں اس کا آپ کو معنی آنا چاہیے، نماز کا ترجمہ اس کو سیکھیں، دعاؤں کا معنی اور مفہوم سمجھیں کہ آپ اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے بھی جو ہے نا وہ خشوع قائم رہتا ہے۔ اور ہمارے شیخ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ اگر نماز میں کوئی خیال آ جائے نا تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ نماز کے اندر کوئی خیال آ گیا تو اس کو لے کے بھاگ پڑتے ہیں۔ یہ ایسی ہی ہے جیسے آپ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوں، کوئی سائیکل والا گزرے تو آپ اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائیں، تو آپ کو ہر کوئی بندہ پاگل نہیں کہے گا کہ بھائی وہ تو اپنے کام جا رہے ہیں تم کیوں پیچھے پیچھے بھاگے جا رہے ہو۔ تو نماز کے اندر بھی اگر کوئی اس طرح کا وسوسہ آ جائے تو کیا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو لے کے آگے چلنا شروع ہو جاؤ، آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اپنی نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔
تو بہرحال کامیاب مومنوں کا پہلا وصف اللہ نے بیان کیا کہ ان کی نمازوں کے اندر خشوع ہوتا ہے. اور پھر یہ جب نماز میں خشوع پیدا ہو جائے نا، پھر اس کو دنیا کی پرواہ نہیں رہتی کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اور دنیا حتیٰ کہ یہ سنن نبی داؤد کا وہ قصہ ہے نا حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عباد بن بشر کا، کہ اللہ کے رسول نے دونوں صحابہ کی رات کے وقت ڈیوٹی لگائی پہرا دینے کے لیے. تو دشمن جو ہے نا انہوں نے دیکھا ایک صحابی آرام کر رہے تھے، دوسرے نے کہا کہ رات کا وقت ہے چلیں نماز پڑھتے ہیں، تو انہوں نے نماز شروع کر دی. دشمن نے دور سے دیکھ کے تیر مارا، اللہ اکبر، تو سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں تیر پیوست ہو گئے. انہوں نے تیر نکالا، نماز جاری. دشمن نے پھر تیر مارا، 3 تیر مارے ان کو، وہ تیر لگتے رہے، وہ نکال کے پھینکتے رہے، نماز جاری. نماز مکمل کی، اتنی دیر میں حضرت عمار بھی اٹھے، دیکھا خون بہہ رہا ہے. کہا یہ کیا، مجھے پہلے تیر پہ اٹھا دیتے. کہا نماز پڑھ رہا تھا، جو لذت نماز میں آ رہی تھی نا، ان تیروں کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوا. دل ہی نہیں چاہا کہ نماز کو درمیان میں چھوڑ دوں. سورہ کہف کی تلاوت جاری تھی، سوچا کہ اس کو مکمل کر کے ہی ختم کروں. اللہ اکبر. اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر جسم سے خون نکل آئے تو وضو ٹوٹتا. بولے بہت سارے لوگ نا وضو کے بعد مسواک کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ نے مسواک کیا تو کہیں دانتوں سے خون نکل آیا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو نکسیر آ جائے یا جسم سے کوئی زخم ہے اس کے اندر سے خون نکلنا شروع ہو جائے یا جسم، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور فضائل اعمال والے نے نا یہاں پتہ کیا لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو صحابی انہوں نے نماز جاری رکھی نا، ممکن ہے یہ امام شافعی کے مذہب پر ہو، اس لیے جو ہے نا اس نے نماز نہیں توڑی، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو نماز ٹوٹ جاتی ہے نا، خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو امام شافعی اور امام ابو حنیفہ پیدا ہو گئے تھے صحابہ کی زندگی میں. بولتے نہیں ہیں. صحابہ کرام کی زندگی میں یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ یہ تو امام پیدا ہی بعد میں ہوئے تھے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے. تو بہرحال یہاں مومنوں کے اوصاف میں اللہ نے دوسرا وصف یہ بیان کیا کہ مومن جو ہوتے ہیں نا، جو کامیاب ہونے والے، ان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ لغو کاموں میں نہیں پڑتے، لغویات سے اجتناب کرتے. زبان کا غلط استعمال، لغو ایسے ہی بولتے رہنا، باتیں کیے جانا، یا ایسی لا یعنی کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنا. جو کامیاب مومن ہوتے ہیں وہ لغویات سے اجتناب کرتے ہیں. اور یہ لغویات میں مشغول ہونا پتہ ہے کتنا خطرناک ہے. سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے. تو اللہ کے رسول کے پاس ایک دن آئے، دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو گئے ایک یہودی کے باغ میں، محنت کی، کھجوریں لے کے آئے اور اللہ کے رسول کو پیش کی. تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا اس پہ آزمائشیں بڑی آتی ہیں. کیسے آزمائشیں آتی ہیں؟ فرمایا جس طرح اونچی جگہ سے پانی چھوڑا جائے تو وہ نشیبی جگہ کی طرف تیزی سے آتا ہے نا، جو میرے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہے دنیا میں اس کی طرف آزمائشیں ایسے آتی ہیں. کچھ ہی دن گزرے کہ حضرت کعب بیمار ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی تیمارداری کے لیے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کو کہا کعب تمہیں مبارک ہو، کعب تمہیں مبارک ہو. تو پاس ان کی والدہ بیٹھی تھی اور وہ کہنے لگی ہنی لک یا بنی الجنہ، بیٹا تمہیں جنت کی مبارک ہو. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جنت کی بشارت سنانے والی اتنی جلدی کرنے والی کون ہے؟ تو حضرت کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہے. تو آپ نے کیا فرمایا اس موقع پہ؟ اے ام کعب، تم کعب کو اتنی جلدی جنت کی بشارت کیسے دے رہی ہو؟ شاید کعب نے کوئی ایسی لغو بات کی ہو جو بات کرنی اس کے لیے درست نہ تھی. سمجھ آئیے میری بات کی؟ یعنی جنت میں داخلے کے لیے رکاوٹ کیا اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں کہ اس نے ممکن ہے کوئی ایسی بات کہی ہو لعلہ تکلم ما لا یعنی، لا یعنی باتیں کی ہو، لا یعنی کی اس نے جو ہے نا وہ بات کی ہو. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، زبان کا صحیح استعمال کریں. تو بہرحال کامیاب مومنوں کی یہاں اللہ نے جو تیسری صفت بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. چوتھی کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرم